اللهم صل على سيدنا ومولانا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے چھوڑ دینے کے بعد تمہاری مدد کرے. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. اور دیکھو، پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو اللہ کے حضور میں حاضر کرے گا جس میں اس نے خیانت کی تھی. پھر جس نے جیسا کیا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 160 161، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 8. بڑی قیمتی آیت ہے ہم لوگوں کے لیے. آیت نمبر 160 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر تمہیں چھوڑ دے، تمہیں ذلیل کر دے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دے سکتی، تم کو فتح و کامرانی نہیں دلا سکتی. اس لیے اللہ نے فائنل ہم لوگوں کو حکم دیا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ ہی پر مسلمانوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں، بھروسہ رکھیں. لہذا اللہ ہماری مدد کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے. چنانچہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، تمہارے پاؤں کو جمائے گا. ہم اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین پر چلنا. اللہ نے جو ہوم ورک دیا ہے ہم لوگوں کو، مثلا دن میں 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا، وہ ضرور بھی ضرور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے، جو شریعت دی ہے، اس پر چلنا، یہ ہے اللہ کی مدد. جب ہم اور آپ یہ کام کریں گے تو اللہ نے فرمایا پھر میری مدد تمہارے لیے، تم ہی کامیاب رہو گے. دوسری آیت میں اللہ نے غزوہ احد کے تعلق سے ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا. وہ جو گھاٹی پر 50 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت تھی، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں سے ہلنا نہیں، مگر انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ ارے میدان تو ہمارے ہاتھ میں، کفار چلے گئے، اب ہم جیت گئے ہیں. اور میدان احد میں شروع میں یہی مرحلہ تھا، لوگ جیت گئے تھے. بہرحال اور مسلمان لوگ آپس میں مال جمع کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. تو وہ جو اوپر تھے جنہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہلنا نہیں تم، ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھی پورے لوگ مال خود رکھ لیں، تقسیم اور خود رکھ لیں اور ہمیں نہ ملے. اس لیے وہاں سے وہ لوگ آ گئے. اور یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی. صرف پہلا غزوہ بدر، دوسرا احد. اسلام سے پہلے وہ لوگ چونکہ جاہلیت کے زمانے میں تھے، ان کے زمانے میں جنگ کا اصول یہی تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد جو جس مال پر ہاتھ ڈال دے اس کا، جو جتنا جمع کر لے. لیکن اسلام آنے کے بعد ایسا نہیں. غنیمت کا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا کہ مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا. 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، پھر فوج کا ہے، پھر دوسرے لوگوں کا. اس میں بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر مال غنیمت میں ایک سوئی اور دھاگا بھی کسی کو ملے وہ خود نہیں رکھ سکتا ہے،
اس کو کمانڈر کے پاس جمع کرنا، اس میں سب کا حق ہے، سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ابتدا اسلام کا زمانہ تھا تو وہ جو اوپر تھے ان کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے مال ہمارے ساتھی لوگ لے لیں اور ہمیں نہ ملے۔ تبھی آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں، تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیسے جبکہ تمہارا کمانڈر ان چیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ کیسے خیال آئے تمہارے اندر کہ مال یہ لوگ لے لیں گے اور ہمیں تقسیم میں ہمارا حصہ نہیں ملے گا؟ یاد رکھو، خبردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خیانت ہو ہی نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتے۔ اور فرمایا بڑی قیمتی بات جو ہم اور آپ لوگوں کے لیے ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ نے اصول بتا دیا قیامت تک کے لیے، وَمَن يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص خیانت کرے گا کسی بھی چیز میں تو وہ خیانت کی ہوئی چیز کو کل قیامت کے دن ساتھ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بکری میں خیانت کرتا ہے، اونٹ میں خیانت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اپنے گردن پر بکری کو لے کر، اونٹ کو لے کر آئے گا، درا حال ہے کہ بکری بھی ممیا رہی ہوگی، آواز لگا رہی ہوگی کہ لوگوں اس شخص نے مجھ کو چوری کیا تھا، میں فلاں کی بکری تھی۔ اونٹ آواز دے رہا ہوگا لوگوں میں فلاں کا تھا اور اس نے چوری کیا ہے۔ اس وقت کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ اور بھلا کوئی اونٹ کو اپنے گردن پر اٹھا سکتا ہے؟ یأتی بما غل یوم القیامہ۔ لہذا ہمیں خیانت سے بچنا ہے۔ چوری بھی خیانت کی ایک قسم ہے، لیکن عجیب بدقسمتی ہماری کہ ہم چوری کو، خیانت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ غزوہ خندق میں یا غزوہ خیبر میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہ یا رسول اللہ جنازے کی نماز پڑھا دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے میں، جاؤ تم لوگ پڑھ لو اپنے ساتھی کی نماز جنازہ۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو شہادت کی موت مرائے ہے اور آپ جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا اس نے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گئے تو ان کے ساتھ میں رکھی ہوئی پوٹلی اور تھیلے کو دیکھا تو اس میں یہودیوں سے لوٹی ہوئی مال غنیمت میں آئی ہوئی ایک پوٹلی تھی، نخلی موتی جس کی قیمت صرف 2 درہم، صرف 2 درہم کی نخلی موتی تھی۔ یہ سب کو تقسیم کرنا تھا مگر انہوں نے اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ 2 درہم کی وجہ سے اپنی آخرت خراب۔ اس لیے خدا کے واسطے کسی کی بھی چیز کو چاہے معمولی ہو ہم اس میں خیانت نہ کریں۔ اسی طرح سے آج آپ اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم اور آپ کتنے خیانت کا کام کر رہے ہیں، بجلی چوری کر رہے ہیں۔ یہ قوم کی چیز ہے۔ سرکاری آپ افسر ہیں، سرکاری نوکری ہے تو سرکار کار دیتی ہے، مثلا وہ آپ کے آفس کے لیے استعمال کے لیے ہے، سرکاری کام کے لیے ہے، لیکن آپ خیانت کرتے ہیں اگر اس کو آپ شادی میں لے کر جاتے ہیں، آپ خیانت کرتے ہیں اگر آپ اس کو بازار کے لیے، شاپنگ کے لیے، اپنے پرسنل یوز کے لیے کرتے ہیں، خیانت ہے قومی مال کے ساتھ۔ آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر یہاں کر بھی لیا تو کل قیامت کے دن آپ کو اس پوری کار کے ساتھ جہاں جہاں آپ نے خیانت کی ہے کندھے پر کار آئے گی اور کار بولے گی کہ شخص نے ہمارے ساتھ فنا جگہ خیانت کی۔ کار اٹھا سکتے ہیں اپنے کندھے پر۔ اس لیے خدا کے واسطے ایسی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ اور ہم بجلی چوری کرتے ہیں، اب بہت عام ہے یہ، خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ شادی آپ کر رہے ہیں اور قومی مال ہے یہ، کرنٹ، بڑے بڑے لائٹس لگا دیتے ہیں اور اس کا کوئی کرنٹ نہیں دیتے، کوئی پرمیشن نہیں لیتے۔ یاد رکھیے خیانت ہے یہ، اس کا حساب کل ہمیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے بعض لوگ میٹر میں سیٹنگ کر دیتے ہیں کہ کرنٹ بل زیادہ نہیں آنا بول کے کچھ سیٹنگ کر دیتے ہیں،
یہ بھی خیانت ہے۔ یاد رکھیے، تھوڑے سے پیسے کو بچانے کی خاطر ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ میٹھا نل اگر حکومت کی طرف سے فری کا والا کنیکشن ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑے لوگ ڈبل کنیکشن لیتے ہیں، چوری کے ساتھ لیتے ہیں۔ جو پانی آپ پی رہے ہیں صبح دوپہر شام، اس سے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آپ خیانت والا نل لیے ہوئے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ بہرحال تو ان چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ہماری آخرت خراب کر دینے والی ہے۔ آپ دیکھیے، صحابی ہیں، شہید ہوئے، صرف 2 درہم کی معمولی نقلی موتی جو سب میں تقسیم کرنا تھا خود رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ تو بہرحال بات تو چھوٹی ہے، مگر یاد رکھیے اللہ نے فرمایا ہے کل تمہیں پورا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آخری بات، ماں باپ کی جائیداد میں سے ہم بھائی بہن بھی ایسا خیال نہیں کر رہے جیسا کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی ہے اور بہن ہے، مثلا بھائی زمین کا حصہ زیادہ رکھ لیتا ہے، بہن کا حق مار لیتا ہے، یہ خیانت ہے۔ کل ایسے بھائی کو قیامت کے دن اس پوری زمین کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لانا پڑے گا۔ لا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، یہ سب غل میں آتا، خیانت میں آتا ہے، چوری میں آتا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر کر لیے، مرنے سے پہلے اگر آپ نے خیانت کی ہے تو جس کی خیانت کی خدا کے واسطے آپ اس کو واپس کیجیے، آپ کی آخرت سدھر جائے گی۔ لہذا جن بھائیوں نے اپنی بہن کا حق مارا ہے، معافی تلافی کر لے اور اس کی زمین اس کو واپس کرے، اس کا پیسہ یا اس کا پیسہ اس کو واپس کرے، جو چیز جس کی چوری کی ہے وہ اس کو واپس کرے۔ یہی ایک شکل ہے، بس یہ حقوق العباد ہے۔ دیکھیے، اگر ہم نے مثلا نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دیا، مثلا یہ اللہ کا حق ہے، معافی تلافی کریں گے، رو لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہم نے آپ کی زمین دبا لی، آپ کا حق مارا، جب تک سامنے والا حق والا ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کو معمولی مت سمجھیے، بجلی چوری کر لیے، نل چوری کر لیے، بہن کا حق مار لیے، بھائی کا حق دبا دیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب چلتا، سب یہاں چل جاتا، وہاں آپ کو آپ کے کندھے پر یہ سب چیزیں آئیں گی، اور پورے قیامت کے مجمع میں وہ چیز پکارے گی کہ اس نے چوری کی تھی اور میں چوری کا مال ہوں۔ اس لیے خدا کے واسطے ایک چھوٹی چیزوں کو آپ چھوٹی چیز مت سمجھیے۔ کبھی کبھی چھوٹی چیز رہتی ہے چھوٹی، مگر اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ مثلا لاکھوں کی اور کروڑوں کی چابی ہے آپ کی، 40-50 روپے میں چابی بن جاتی۔ بائک کی چابی ہے، سمجھیے 40-50 روپے میں بن جاتی ڈپلیکیٹ۔ مثلا آپ اس چابی کے بغیر کھول نہیں سکتے اس کو۔ چابی معمولی چیز ہے لیکن کام بہت بڑا ہے اس کا۔ ماچس 1 روپے میں ایک ڈبی مل جاتی، 1 روپے کی ماچس سے آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا کھانا بناتے ہیں چولہا جلا کر۔ نمک بہت معمولی چیز ہے لیکن کام کتنا بڑا ہے اس کا۔ اس لیے خدا کے واسطے خیانت کی کوئی بھی چیز اس کو معمولی مت سمجھیے، کل یہ قیامت کے دن ہماری آخرت کو خراب کرنے والی ہے۔ اس لیے خصوصاً بجلی کے بارے میں محتاط رہیے، سرکاری چیز جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں محتاط رہیے، اور نل کے بارے میں محتاط رہیے، اور جہاں جہاں اس کا موقع ہوتا ہے کہ ہم کسی کا حق دبا سکیں، مثلا بھائی طاقتور ہے، بہن کمزور ہے، اس کا حق دبا دے، حق مار لے، اور کسی بھی بہانے سے کتنا ہی اچھا نام دے دیجیے اس کو، مگر آپ حق دبا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ غلط استعمال مت کیجیے۔ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے ہر معاملے میں خیانت سے ہماری حفاظت فرمائے۔